سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا الی صراط المستقیم وجعل لنا التوفیق خیر رفیق، والصلاة والسلام علی آلہ وصحبہ اصحاب الہدی والتحقیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بارگاہ رحمت عالم، رحمت تمام، جان عالمین طہ و یاسین، حضور احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلیہ وصحبہ وبارک وسلم وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ جہاں میں ہر سو ہے عبرت کے نمونے، جہاں میں ہر سو ہے عبرت کے نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، ذرا غور سے بھی دیکھا ہے تو نے، جو محل تھے آباد وہ اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے، زیر زمیں ہو گئے اہل مکاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجواں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں۔ اللہ قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ، اور اللہ کا رزق کھاؤ اور اس کا شکر مانو۔ اس کائنات رنگ و بو میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار قوموں کو عدم سے لبادۂ خاکی پہنا کر وجود بخشا۔ قرآن مجید اور حدیث کا مطالعہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اگلے انبیاء کرام اور ان کی قومیں جو دنیا میں آئی، جب تک وہ اللہ اور اس کے پیغمبروں، اس کے رسولوں کی فرما برداری کرتی رہی تو اللہ ان پر نعمتیں اتارتا رہا۔ سورہ مائدہ قرآن کی اس بات پر دلیل ہے، سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل پر من و سلوہ کا ذکر نازل ہونا اس پر دلیل ہے۔ جب ان کے لیے پیغمبر کہتے ہیں ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے کھانے سے بھرا ہوا دسترخوان اتار، تو اللہ تعالیٰ کھانے سے بھرا دسترخوان اتارتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگ حضرت موسیٰ کے پاس آ کر تمنا کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت موسیٰ دعا کرتے ہیں، صبح شام من اور سلوہ نامی غذا اور خوراک ان کو ملتی ہے، زمانے تک، سالوں تک وہ اس کو کھاتے رہے۔ یہ سارے واقعات جہاں اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے پیغمبر کو اختیار دیا ہے، قبضہ تصرفات دیے ہیں، وہاں یہ بات بھی ہے کہ بندہ جب تک اللہ کا شکر کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس پر نعمتوں کے دروازے کھولتا رہے گا۔ مگر اس دنیا میں جب قوم
جس کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی توحید ہے اور خدا کے قانون کو ماننا ہے۔ جب قوم اس سے غافل ہوتی ہے، اللہ کے دین کی دوری اختیار کرتی ہے، مسجدیں ویران ہوں اور مسجد کے ممبر اور محراب سونے پڑ جائیں، مدرسوں میں طلبہ کو ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ آ جائیے ہمارے یہاں پڑھیے، اور آبادی میں کوئی ایسا آدمی نہیں ملتا کہ اگر امام غائب ہوتا ہے تو لوگ ادھر ادھر جھانکتے رہتے ہیں کہ نماز کون پڑھائے گا۔ اتنی ایبیلٹی اور اس قدر علم نہیں لوگوں میں کہ امام کی غیر موجودگی کے لیے لوگ کہیں کہیں تو ایسا ہوتا ہے، لوگ بتاتے ہیں کہ پھر جماعتیں نہیں ہوتی، امام صاحب کہیں چلے گئے تو، یعنی یہ جہالت، یہ دین سے دوری اور یہ اللہ کے قانون سے پھر جانا۔ جب اس طرح کی ساری واردات ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ چند چیزیں دے کر ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے، اشارہ دیتا ہے کہ پھر آنے والا وقت تمہارا بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اسی لیے آقا نے بخاری شریف، مسلم شریف، ابو داؤد وغیرہ میں ہے، ابو ہریرہ کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں چند چیزیں اللہ کے عذاب کو دعوتیں دے دیتی ہیں، اور اللہ ایسے ہی اچانک عذاب نہیں اتارتا ہے، اللہ بڑا غفور و رحیم ہے، پہلے بندے کو سنبھلنے کا موقع دیتا ہے، مگر بندہ رب کی ڈھیل کو جب کچھ اور تصور کرتا ہے اور پھر بھی اللہ کی دہلیز پہ نہیں آتا تو آخری پکڑ رب کی وہ ہوتی ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ اے محبوب بتائیے انہیں تیرے رب کی پکڑ کتنی سخت ہے۔ اس پہ قرآن کے واقعات شاہد عادل ہیں، شاہد عدل ہیں کہ اللہ نے جب پکڑا۔ اب قرآن احادیث کا مطالعہ کریں، آقا فرماتے ہیں جس قوم میں زنا کی زیادتی ہوتی ہے، جو قوم کا جوان اپنے آنکھوں پہ حیا نہیں رکھتا، جہاں حجاب اور پردے کو بوجھ سمجھا جائے، جہاں سود کا کاروبار تجارت کے طور پر، لین دین کے طور پر کیا جائے، اور جہاں ناپ تول میں کمی اور لوگوں کو چیزیں ناپ تول سے نہ دی جائے بلکہ امانت میں خیانت کی جائے، وعدہ خلافی ہو، اور آقا فرماتے ہیں قوم کا بڑا انسان اس قوم کا سب سے شریر انسان ہو، وہی بڑا انسان ہو، لوگوں کی عزت اس کے شر سے بچنے کے لیے کی جائے کہ بھئی اپنے وقت کا دادا ہے، اگر آج عزت نہیں کریں گے تو کل مروا دے گا، کسی نہ کسی قانون میں پھنسا دے گا۔ آقا فرماتے ہیں لوگوں کی عزت من خوف شر ہی، اس کے شر اور اس کی برائی سے بچنے کے لیے لوگوں کی عزت کی جائے، اچھے ایماندار لوگوں کو بے وقوف سمجھا جانے لگے اور اسلامیات کے مذاق اڑائے جائیں۔ جب یہ ساری چیزیں آبادی میں ہوں تو پھر فَانْتَظِرُوا، انتظار کرو، اَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ أَمْرَهُ، اللہ تعالیٰ اپنا حکم اتار دے۔ تو اللہ کسی قوم کو ویسے ہی نہیں پکڑتا، بلکہ اللہ پہلے اشارے دیتا ہے کہ سنبھلنے کا وقت ہے۔ جب تاتاریوں پر حملے تاتاریوں نے کیے تھے اور عراق کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالی، پڑھا تاریخ پڑھی آپ چنگیز خان کی، ہلاکوں کی، منگولوں کی تاریخ پڑھیے کبھی تو پتہ چلے گا ایسے ہی مسلمانوں پر عراق میں عذاب نہیں آیا تھا کہ جہاں تاتاریوں نے حملے کیے اور کئی لاکھ مسلمانوں کو دریائے دجلہ میں ڈالا، کئی کلومیٹر کی نہر وہ پانی خون میں تبدیل ہو گیا تھا، ان لوگوں کا حال بڑا بدترین ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے گھر میں رات کو ناچنے والیوں کے شو ہوا کرتے تھے، مسلمانوں کے گھروں میں شراب کے مٹکے پہ مٹکے پڑے رہتے تھے، اور جب انہوں نے صرف اپنے نام کو ہی اسلام سمجھا تھا کہ نام مسلمانی ہے، اسلامی ہے، تو بس اور کچھ نہیں، پھر انہیں اسلامی تعلیم سے کوئی غرض نہیں تھی، تو پھر اللہ ان پہ کافروں کو مسلط کرتا ہے، اللہ ظالموں کو مسلط کرتا ہے۔ اور جب تاتاری آئے تھے، بغداد کے ایک بزرگ تھے، لوگ ان کے پاس آئے تھے، حضرت اب آپ کونے میں بیٹھے رہیں گے کیا؟ دیکھو یہ دشمن بغداد و عراق میں آ کر ہمارے سارے اثاثے کو تباہ و برباد کر رہا ہے،
آپ یہیں بیٹھیں گے، چلی حضرت دعا کیجئے۔ وہ بزرگ کو لوگ لے گئے بغداد کے کسی مسجد سے، اور صاحب نے چنگیز خان کی تاتاریوں کی فوج ہے، اس بزرگ نے دعا کرنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو کیا دیکھتا ہے کہ کافر جو لشکر بغداد پہ حملہ کرنے والا تھا، ان کافروں کے سروں پر صالحین کی روحیں منڈلا رہی تھی، اولیاء کی روحیں منڈلا رہی ہے، اور وہ روحیں کہہ رہی تھی یا ایتھا الکفر فاقتلوا الفجر، اے کافروں ان فاسقوں کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو۔ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ان سے پاک کرنا چاہتا ہے، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، وہ بے تاج بادشاہ ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ تمہیں اٹھا کر اسی زمین پہ کسی اور کی آبادی بسائے گا جو ہم سے بہتر ہوں گی، عبادت میں بھی، ریاضت میں بھی، خدا کی بندگی میں ہم سے بہتر ہوں گی۔ اس لیے جب حالات بدلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اشارہ دیتا ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے آنے والا سیلاب، بھلے کوئی اور کچھ وجہ بیان کرتا ہو کہ الحمدللہ ایک اللہ کا سب سے زبردست اور بڑا احسان تو یہ ہوا، اس میں کوئی جانی نقصان نہ ہوا، ایک مالی نقصان تو ضرور ہوا۔ اتنا بڑا سیلاب آیا، لوگ ایک دن کے لیے موت کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے تھے، جو جہاں ہے وہ وہیں رک گیا، نہ کوئی دوست کی مدد کر سکتا ہے، نہ کوئی رشتہ دار کے لیے مدد کے لیے آ سکتا ہے۔ لوگ فکر میں تھے کہ یہ سیلاب یہ کہیں اور زیادہ اگر بڑھ گیا تو پھر ہمارا تیسرا منزلہ ہے ہی نہیں، ہم چھت پہ ہی کشتی اسی کو بنا کر ہم بہاؤ میں چلے جائیں، اور پھر ہمارا اللہ مالک ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے تو لوگوں کے جو ہے ضمیر آواز دینے لگے تھے، لوگ بھیگتے ہوئے پانی میں ہاتھ میں تسبیح لے کر اللہ کی حمد بیان کرنے لگے۔ ایک صاحب کا مجھے فون آیا کہ حضرت بس اب ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات ہو، بتائیے آخر میں کیا پڑھوں؟ میں نے کہا سبحان اللہ کی تسبیح بول، اللہ حمد اللہ کے حمد کی تسبیح بول، الحمدللہ اللہ اکبر کے ود کر، اذان دے۔ یعنی کیا مطلب؟ یہ ساری چیزیں ہیں، اللہ اشارہ کرتا ہے آج مال گیا ہے کل تمہاری جانیں جا سکتی ہے، اگر تمہارے رویوں میں تبدیلی نہ آئی، اگر تمہاری زندگی کے جغرافیے بدلے نہ آئے، اگر تمہارے شب و روز کے حالات میں کوئی پریورتن نہ آیا تو پھر آنے والا سیلاب تمہارے گھروں کو بھی کشتیاں بنا کر بہا جائے گا اور سمندر کی تہ میں ڈالے گا، کوئی پوچھنے والا نہ ہوگا، اور صبح لوگ اٹھیں گے اور آبادیوں کو دیکھیں گے تو آنے والا کہے گا ایسا لگتا ہے جیسے اس زمین پہ آبادی کبھی ہوئی نہیں تھی۔ یہی ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے بار بار اشارہ دیا، جب دنیا کی اس زمین پر ایک بہت بڑا ملک وکست ہو گیا جسے جاپان کہا جاتا ہے، اسے اپنی ٹیکنالوجی پہ گھمنڈ ہوا، اسے اپنے جدید آلات پہ جب گھمنڈ ہونے لگا، دنیا میں جہاں دیکھو تو اس نے اپنی منڈیاں پھیلا کے رکھ ڈالے، جہاں دیکھو دنیا کے جس شہر میں میڈ ان جاپان، ٹوپی ہے تو میڈ ان جاپان، کپڑا ہے تو میڈ ان جاپان، واچ ہے تو میڈ ان جاپان، کرتا ہے تو میڈ ان جاپان، جوتے ہیں تو میڈ ان جاپان، یعنی دنیا کی ساری منڈیوں میں اس نے اپنا مال پھیلا کے رکھ دیا، اور اس قدر دنیا سے پیسہ لینے لگا، ٹیکنیک اور جدید آلات اور جدت سائنس کے اس کے یہاں اس قدر آ گئی، اب وہ سوئے تکبر اور غرور اور گمن کے نشے میں آ گیا کہ یہ سب کیا ہے۔ اب جاپان میں ٹوپیوں پہ پابندی، کرتے پہ پابندی لگائے، اب تم کھلم کھلا قرآن کی تبلیغ نہیں کر سکتے، تمہاری مسجد ہیں تو اپنی جگہ تم رہو گے، مگر اب جاپان میں تم اسی طرح کھلم کھلا دین کی تبلیغ نہ کرو گے۔ یہ سب کیا تمہارا قرآن کہتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، زلزلہ آنے والا ہے، طوفان آئے گا اور اعمال کی سزا و جزا دینی ہے، ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنیک ساری چیزیں کرتی ہے، کمپیوٹر ساری چیزیں کرتی ہے، اور اگر واقعی میں زمین پہ زلزلہ آنے والا ہے، ہم نے ایسے کمپیوٹر تیار کر کے رکھے ہیں، 40 دن 50 دن پہلے کمپیوٹر خبر دے گا ہمیں کہ زلزلہ آنے والا ہے، سیلاب آنے والا ہے، 50 دن پہلے کمپیوٹر بتائے گا کہ سیلاب آنے والا ہے، اور ہم نے سارے جاپان کو ہر اعتبار سے اس قدر مضبوط ٹیکنیک سے کر دیا ہے، ہم جو ہے 50 دن کیا 10 دن کے اندر ساری تیاری سیلاب اور آندھیوں سے بچنے کی کر لیں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جب گھمنڈ آیا، تکبر ہوا، کسی شب جب وہ سونامی کا طوفان آیا تھا جو اس انسانی تاریخ کے لیے سب سے بڑا طوفان مانا گیا، جسے طوفان نوح سے لوگ تشبیہ دیتے تھے، رات کو سارے جاپان کے
کلب کھولے ہیں اور ناچنا اور شراب و کباب کی محفل ہے. تصور بھی نہیں تھا کسی کو کہ ایک عظیم عذاب آنے والا ہے. مگر پانی جب سمندر سے اوپر آ کر لوگوں کی بستیوں آبادیوں میں تباہیاں مچاتا ہے, لوگوں کو فکر ہوئی, لوگوں کو سوچنے کی سمجھنے کی طاقتیں ساری معطل ہو گئے. جو جہاں ہے وہیں پہ اڑتا ہوا سیلاب میں جہاں ہے وہ وہیں پر جان دے گیا. اور جسے اپنا بیٹے کو باپ کو بچانے کی فکر, باپ بیٹے کو نہ بچا پایا. ایک آدمی 4 فٹ کی دوری پر ہے اپنے مکان سے اپنی بیوی کو بچا لے, مگر وہ 4 فٹ کی دوری پر نہیں جا پایا کہ ساتھ میں اپنی بیوی اور بچے کا ہاتھ پکڑ لے. یعنی کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ عذاب اور اللہ تعالیٰ عذاب اور رحمتوں کا مالک ہے. وہ چاہے تو رحمتیں بھیجے, چاہے تو عذاب دے, مگر اللہ تعالیٰ دنیا کو بتانا چاہتا ہے کہ بھلے تم دنیا میں کس قدر اونچے ہو گئے, مگر آج کے زمانے میں بھی سب چیزیں تمہارے چاہنے سے نہیں ہوتی, وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا. اس لیے اللہ تعالیٰ ہمیں کہتا ہے اگر آج بھی تمہارے رویے نہ بدلے. کیا مطلب؟ جب ہمارے یہاں کا سیلاب چلا گیا, اسی رات کو جب میں یہاں سے گزرا, دکانیں دونوں طرف بند ہیں, تو دیکھا ان دکانوں کے جو اوٹے بنے ہیں وہاں پر نوجوانوں کی لائن لگی ہے. وہی رات کو 2 بجے لوگ موبائل میں ویست ہیں, کوئی کیا دیکھ رہا ہے. ارے یہ تو وہ وقت تھا کہ ایک اللہ نے عذاب کا حصہ تھوڑی دیر کے لیے بھیجا تھا اور لوگوں کو اپنی جانیں سامنے نظر آنے لگی, موت کا منظر سامنے نظر آنے لگا. اب تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب یہ سیلاب چلا گیا اب جائیں اور جا کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر کرے, اے مولا عذاب ہمارے سروں پہ آ گیا تھا, اگر تھوڑی دیر کے لیے اور پانی کا بہاؤ بڑھ جاتا تو پھر ہم کیا, ہمارے مکان بھی کشتیوں کی طرح سمندر کی زد ہو جایا کرتے. مگر مولا تیرا کروڑوں احسان ہے کہ اس عذاب سے تو نے چھٹکارا دیا. اب سجدہ کر دینا چاہیے, اب خدا کی بارگاہ میں آ کر توبہ و استغفار کرنا چاہیے. اسی لیے قرآن میں اللہ کہتا ہے الم یرونا انہم یفتون فی کل عام مرۃ او مرتين ثم لا یتوبون ولا یذکرون. اے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم, یہ لوگ نہیں دیکھتے ہیں سال میں 1-2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں, فی کل عام, ہر سال میں 1-2 مرتبہ آزمائے جاتے ہیں, ثم لا یتوبون, پھر توبہ بھی نہیں کرتے ہیں. سال میں 1-2 مرتبہ اللہ تعالیٰ آزماتا ہے مگر بندے کی آنکھ نہیں کھلتی. لوگ کہتے ہیں سائنٹیفک ریزن تھا تو یہ ہوا, لوگ کہتے ہیں کہ ہونے والا تھا تو ایسا ہوا. بھلے دنیا کی وجہ ہو مگر اللہ تعالیٰ آزماتا ہے, کبھی کووڈ سے, کورونا سے, کبھی زلزلے سے, کبھی سیلاب سے. ابھی کچھ دنوں پہلے زلزلہ بھی آیا تھا. جب سیلاب آنے لگے, جب زلزلوں کی بوچھار ہونے لگے اور سال میں 2-4 مرتبہ بیماریاں جو پوری آبادی کو گھیرنے لگے, یاد کیجئے یہ اللہ کی طرف سے اشارے ہوا کرتے ہیں, اللہ کی طرف سے یہ راز ہوا کرتے ہیں. اے بندہ اللہ تعالیٰ تجھے سال میں 1-2 مرتبہ آزماتا ہے. کبھی بیماریاں آئی, کبھی جانوروں کی بلائیں وبائیں, کبھی بچوں کی بیماریاں. ابھی دوسری لہر سے ہم لوگ اٹھ نہ پائے ہیں کہ تیسری لہر سامنے اپنا سر اٹھانے کے لیے ہمارے سامنے تیار ہے. نہ جانے کیا تباہی مچے گی. اللہ ہی محافظ ہے, اللہ ہی خیر الناصرین ہے, مگر ہمیں اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھالنا ہے. ابھی وہ وقت نہیں آیا. کب؟ اگر آج آنکھیں نہ کھلی تو کھلے گی, مگر جب اللہ کی طرف سے یہ سارے اشارے چلے جاتے ہیں بندے کا دل پھر غفلت کا شکار ہو جاتا ہے. پھر ہاتھ میں موبائل, پھر 2 بجے 3 بجے سڑکیں بھری ہیں اور گلیاں بھری پڑی ہیں. اور پھر جس جوان کو اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے, جس کے 2 بجے کا سجدہ اور رات کی نمازیں اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دے, اللہ کے رحمت کو جوش بھر دے, مگر وہ جوان اپنی جوانی کو, دہلیز کو اللہ کی بارگاہ میں لانے کے بجائے ان انگلیوں کو کسی اور جگہ صرف کرنے میں لگا ہے. اس لیے حالات بدلتے دیر نہیں لگتی ہے. آج بھی موقع ہے. جس آبادی میں سجدے زیادہ ہوتے ہیں, جس آبادی میں جوانوں میں حیا زیادہ ہوا کرتی ہے, جس آبادی میں حیا کے پردے زیادہ ہوا کرتے ہیں, جو آبادی استغفار زیادہ پڑھا کرتی ہے, اللہ تعالیٰ آنے والا عذاب اس آبادی سے ہٹا لیتا ہے. اللہ اس آبادی میں رحمتیں اتارتا ہے, اور آبادی کے چند لوگ ہی بھلے ہوں, اللہ انہی کے صدقے ساری آبادی پر رحمتوں کے قافلے اتار دے. اس لیے اللہ نے قرآن میں بار بار فرمایا. اللہ قرآن میں 19ویں پارے میں کہتا ہے لقد کان لی سبع فی مسکنہم آیا.
اور جنتان عن یمین و شمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلد طیبۃ رب غفور. اللہ فرماتا ہے دیکھو لوگو، اور قوم سبا کے اندر ان کے رہنے کی جگہوں میں تمہارے لیے اللہ نے نشانیاں بنا کے رکھی ہے. قوم سبا یمن کا ایک علاقہ تھا، اتنا زبردست علاقہ کہ اللہ اس آبادی میں، یمن کے اس علاقے میں سبزہ کی بہتا، اور ساری زمین دیکھو تو سبزہ والی زمین، اور طرح طرح کے میوہ جات، طرح طرح کے پھل فروٹ، اور آبادی میں اللہ نے سب کو تندرستی عطا فرمائی. عجیب بات یہ تھی، اس آبادی میں مچھر نہیں، اس میں کھٹمل نہیں، اس میں پسو نہیں، اس میں جو بچھو سانپ نہیں. ان ساری موذی جانوروں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آبادی سبا کی آبادی قریہ سبا کو پاک رکھا تھا. اور دیکھو تو پہاڑوں کے جھرنے ہیں، ایک اچھا دیدہ زیب لوکیشن، اور چاروں طرف آبادیاں پھیلی ہے، اور آبادیوں کے کناروں پر چاروں طرف باغات، پھل فروٹ لگے ہیں. ایسا لگتا تھا جیسے دنیا میں جنت کا نظارہ ہے. لوگوں کے انہی سارے مکانات اور ان کی فضا اور ان کی جو آب و ہوا تھی اس پہ لوگ تندرست ہیں. اور تجارت کا حال یہ تھا کہ دنیا کی سب سے بہترین سبزیاں و پھل و فروٹ یہاں، اور وہ لوگ اچھے دنیا کے اہل ثروت مالداروں میں شمار ہوتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نعمتیں دی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قوم سبا کے اندر جب انبیاء کرام اللہ تعالیٰ نے بھیجے، وہ انبیاء کرام کی دعوت کو قبول کر لیتے اور اللہ کا شکر کرتے، مولا تو نے دنیا تو دی ہے، اور ساتھ میں اپنی توحید کو پہچانوانے کے لیے انبیاء کی جماعت بھی تو نے بھیجی. اللہ اور زیادہ انہیں دیتا. 7 نبی غالباً یا کم و بیش اس آبادی میں لوگ آئے، اس آبادی کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا. مگر لوگ تکبر میں آ گئے. ہماری زمین ایسی ہے، ہمارے یہاں پیداوار اتنی زیادہ ہے، ہمارے یہاں کھیتی باڑی دنیا کی اعلیٰ زمین اور اعلیٰ کھیتی باڑی ہوتی ہے، یہ چاروں طرف پہاڑوں کے سلسلے، پہاڑوں کے جھرنے، لوگ ہماری آبادی کو دیکھنے آتے ہیں. زمین کی جنت ہماری آبادی کو کہا جاتا ہے. بھلا کون ہے جو ہمارے مقابلے میں آ سکے؟ اگر کچھ نہ رہے تو سبزہ ایسا ہے کہ ہم کھیتی باڑی کر کے کروڑوں کما لیں گے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء جب آئے قوم سبا کے اندر، ڈراتے رہے. ان لوگوں نے نبیوں کے ساتھ کھلواڑ کیا، ہنسی مذاق اڑاتے رہے. جاؤ تم اپنے نفل پڑھا کرو، ہمیں اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش مت کرو. ہمارا کام کھیتی باڑی، ہمارا کام لوگوں میں پھل فروٹ بیچنا، ہمارا کام تندرستی سے رہنا، اور یہی ساری چیزیں ہیں. آپ ہمیں کچھ نہ بتائے. انبیاء ایک کے بعد ایک آتے رہے. انہوں نے اللہ کے نبیوں کا مذاق اڑایا. نتیجہ کیا ہوا؟ ایک نبی، 2 نبی، تیسرے نبی، آخر میں کوئی نبی تشریف لے آئے تو پھر ان کے قوم کا جو سردار تھا وہ کہتا ہے اب آپ اپنے نفل پڑھا کیجئے، ہم آپ کی دعوت پہ لبیک نہیں کہنے والے. اور آپ کس رب کی بات کرتے ہو؟ آپ کہتے ہو کہ آپ کا پروردگار ہے جو اس ساری زمین پہ سبزہ اگاتا ہے، جس نے سبا کی اتنی بہترین آبادی ہم کو عطا فرمائی ہے. اگر آپ کا رب ہے تو معاذ اللہ اس قوم کا جو سردار تھا اس نے آسمان کی طرف اپنا منہ کر کے رب کو تھوکا تھا. اللہ حضرت انبیاء کرام میں جو بھی نبی تھے ان کو یہ بات ناگوار گزری، اور وہ قوم کا سردار سب لوگوں کو کفر کے لیے آمادہ کرتا کہ کوئی بھی ان پہ ایمان لے آئے گا تو مار دیا جائے گا. لوگوں کو کفر کی دعوت دیتا اور انبیاء سے کہتا تھا لے آؤ اپنے رب کے عذاب جس کے تعلق سے تم سے پہلے بھی کافی لوگ آئے اور آ کے باتیں کرنے لگے کہ ہم نہ مانے تو عذاب آئے گا، سیلاب آئے گا. آخر کب آئے گا؟ آتے بما تعید ان کنت من الصادقین، لے آئیے جس کا وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں. انبیاء کرام کی دعوت کی ذمہ داریاں جب مکمل ہوئی اور وہ آخر نبی جو آئے تھے انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، کہا ٹھیک ہے تو اب انتظار کیجئے، ایک کے بعد ایک انبیاء آتے رہے، مگر اب تمہاری تقدیر میں سنبھلنا ہے نہیں، تمہاری تقدیر میں اللہ کو سجدہ کرنا ہے نہیں، تمہارے دماغ میں تکبر آ گیا ہے، تمہارے دماغ میں اپنی زمین کے اچھے ہونے اور سبزہ اور تمہاری زمین میں جو اتنا اناج اگتا ہے تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی ساری اکنامک تمہارے پاس آ گئی ہے. رب چاہے گا تھوڑی دیر کے لیے تمہاری زمین بنجر بنا کے رکھ دے گا. رب چاہے گا یہ پہاڑیں اٹھا کر تمہاری آبادی پہ برسا دے گا. اگر رب چاہے گا جس زمین پہ سبزہ اگتا ہے اور جس زمین پہ تمہیں بہت بڑا ناز ہے اللہ اس زمین کو اٹھا کر کسی اور جگہ پھینک دے گا. رب کرنے پر قدرت رکھتا ہے. یہ بڑے بڑے محل
محل جس میں سو کر تم سب سمجھتے ہو ہمیں کوئی نہیں کیسے روک سکتا, کوئی ہمیں ڈھونڈ بھی نہیں سکتا ہے. رب چاہے تو ایک ایسی آندھی بھیجے, تمہارے مکان گیند کی طرح اچھلتے ہوئے کہاں پڑے ہو. میرا رب ذو القوت المتین ہے, وہ غالب ہے, حکمتوں والا ہے, وہ زبردست طاقتوں کا مالک ہے. مگر قوم اس کے برخلاف, اللہ کے نبیوں کے خلاف, اللہ کے پیغمبروں کے خلاف وہ بکواس کرتی رہے. وہ نبی تھے, تشریف لے گئے اور کہتے انتظار کرو, اسی پہاڑ کے سامنے سے عذاب آنے والا ہے. پیچھے جو دریا ہے, دریا اپنا پانی جب لائے گا پتا چلے گا کہ عذاب خدا بندی کیا ہوتا ہے. جب پتا چلا بادشاہ یا جو بھی تھا ایسا ہے, ڈر تو گئے کہ ٹھیک ہے اب کب تک آئے گا, چاروں طرف آبادی کو پہاڑوں نے گھیرا ہے, اب سمندر کا پانی پہاڑوں کے اوپر سے تو نہیں آئے گا. مگر پھر بھی احتیاط پہاڑوں کے اوپر بند لگا دیتے ہیں. بڑے بڑے زبردست پہاڑ, پہاڑوں پہ بھی دیواریں بند لگا دی گئے. اب اتنا تھوڑا نا پانی آئے گا, مگر عذاب کا عذاب ہوتا ہے وہ آ کے رہتا ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کتنا قد آور تھا, اللہ اللہ کہ لوگ جو ہیں اس کے سر کو چھو نہیں سکتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں بیٹا ایمان لے آ ورنہ اللہ کا عذاب طوفان آنے والا ہے. حضرت نوح کا بیٹا کہتا ہے اے با جان اگر طوفان آیا تو کتنا آئے گا, آیا تو لوگوں کو ڈوبے گا. میں تو اتنا بڑا, اتنا لمبا, اتنا قد آور ہوں, اگر زیادہ سے زیادہ طوفان میری گردن تک بھی آ گیا پانی تو پھر میں پہاڑوں پہ چلا جاؤں گا, پھر تو مجھے طوفان کچھ نہ کرے گا. اللہ کے پیغمبر جناب نوح علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹا یہ فطری نہیں ہوگا, اللہ کا عذاب ہوگا, وہ ایسے پھینک دے گا کہ تجھے تصور تک نہ ہوگا, تجھے خیال تک نہ آئے گا کہ کہاں سے پانی کی بوچھار آئی اور سمندر میں جا کے پھینکا. آنکھ کھلے گی تو پھر تم اپنے آپ کو بارگاہ خداوندی میں پاؤ گے. یہ ساری چیزیں ہیں. قوم سبا نے چاروں طرف بند باندھنا شروع کر دیے. اب جب سیلاب آیا, اب لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی عذاب, اللہ تعالیٰ قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے. وہی دیواریں جو پہاڑوں پہ بند بنائے تھے, اس بند میں ایک چوہا سوراخ کرنے لگا. چوہے نے سوراخ کر دیا, اندر سے پیچھے سے پانی اور دریا کے سیلاب کا فورس ایسا خطرناک تھا کہ وہ چوہے کا بنایا ہوا ہول جو پورا شگاف میں تبدیل ہو گیا. پانی کے فورس نے اس ہول کو اور بڑا کیا, یہاں تک کہ سارا بند ٹوٹا اور دریا کا پانی وہ سارا آبادی کے اندر ہوا. لوگ رات کو سوئے ہوئے تھے. اللہ فرماتا ان یاتیہم باسنا وہم بیات, ان یاتیہم باسنا بیات وہم نائمون. اس وقت ان کے پاس ہمارا عذاب آیا جب وہ لوگ آرام سے سو رہے تھے. تصور بھی نہ تھا کہ صبح اٹھنا اور صبح اٹھ کر کام کرنے, اور نہ جانے ہزاروں مقصد و ہزاروں ارادے لے کر سوئے ہیں. رات کو سوئے ہیں, جب پانی کا سیلاب آیا ساری قوم سبا کی آبادیوں کو اٹھا کے ایسا لے گیا کہ صبح جب سیلاب ختم ہوتا ہے لوگوں نے دیکھا تو ایسا لگتا تھا جیسے اس زمین پہ کوئی قوم آباد تھی نہیں. کأنہم لم یغنوا, کیسا لگتا تھا جیسے یہاں کوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ عذاب کے حصے دیتا ہے. ابھی نہ سنبھلو گے تو کب سنبھلو گے؟ یہ وقت ہے, آج مال گیا ہے کل جانے جا سکتی ہے, کل دکان اور مکانے بھی سیلاب کی زد میں آ سکتے ہیں. اس لیے یہ سارے اشارے ہوتے ہیں دنیا میں. ہنسو ہیں عبرت کے نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بونے. ذرا غور سے بھی دیکھا تو نے, جو محل تھی آباد وہ اب ہیں سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہیں تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ, وہ زینت نرالی وہ فیشن نرالا. کیا یہیں جیا کرتا ہے مرنے والا, حسن ظاہر نے تجھے دھوکے میں ڈالا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. ملے خاک میں اہل نشاں کیسے کیسے, مکی ہو گئی لامکاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا, جوانی نے آ کے مجنوں بنایا, بڑھاپے نے آ کے کیا کیا نہ ستایا. اجل کر دے گی تیرا بالکل صفایا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. اجل نے نہ کسرائی چھوڑا نہ دارا, اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا. ہر ایک نے لے کے کیا کیا حسرت سے دارا, پڑا رہ گیا یہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں. یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں.
اس لیے امام اہل سنت اعلی حضرت علی رحمت رضوان فرماتے ہیں یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا. آقا کی بارگاہ میں عرض و گزار کرتے ہیں یا رسول اللہ ہماری حالت ایسی ہے. اعلی حضرت کہتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, دن لہو میں کھونا تجھے, شب صبح تک سونا تجھے, شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا, رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا, شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یا رسول اللہ لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا, میرے آقا میرے قربا تیرے مولا تیرے قربان گیا. ٹھوکریں کھاتے پھروگے ان کے در پہ پڑ رہو, قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا. اللہ ہماری پیشانیوں میں عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے, ہمارے وجود کو اللہ تعالیٰ اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا عادی بنائے. اس پیشانی میں سجدے کی طلب دے, یہ ہاتھ اس وقت تک اس میں سنسناہٹ رہے جب تک اس ہاتھ کو روزانہ قرآن کے ورق پہ لگا نہ دیا جائے. یہ زبان اس وقت تک تھر تھراتی رہے جب تک اس زبان میں قرآن اور حدیث اور آقا کے اوپر درود نہ پڑھا جائے. یہ وجود اس وقت بے چین نہ رہے جب تک نماز کا وقت ہو, اور جب تک نماز نہ پڑھیں تب تک وجود میں بے چینی ہو. پیشانی اس وقت تک گدگداز ہوتی رہے جب تک اس پیشانی جھکے نہیں, خدا کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرے. اللہ ہمارے وجود کو اپنے بارگاہ کا عادی بنا دے, ہمارے سجدے کو اللہ تعالیٰ ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ ہمیں اپنی عبادت کا ذوق و شوق عطا فرمائے. اس قدم کو مسجد میں چلنے کی عادت ڈال دے, ان ہاتھوں کو قرآن کے چھونے کی عادت ڈالے, لبوں کو قرآن پڑھنے کی عادت دے دے, ان آنکھوں کو قرآن دیکھنے کی عادت دے دے. اور اے اللہ ایسا کر کہ جب ہم تیری بارگاہ میں آئیں آخری وقت و مولا, کچھ دعا ہے یہ کہ کچھ رہے نہ رہے پر دعائے امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے. صبا وہ چلے کہ باغ پھلے, وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے, لوا کے تلے تنا میں کھلے رضا کی زبان.